صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے تقوی کا حکم دیا ہے. ایمان کے بعد پھر حق تعالی شانہ کا ہم سے مطالبہ تقوی کا مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ جہاں تقوی کا حکم دیا گیا ہے وہاں تقوی حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ساتھ بیان فرمایا ہے. اس مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو. وقولوا قولا سدیدا، زبان سے بات کرنی ہو تو درست بات کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زبان کی اصلاح اور زبان کی درستگی یہ تقوی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اور حق تعالی شانہ نے زبان کی اصلاح کے دو فائدے بیان فرمائے ہیں. پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے. اور دوسرا فائدہ بیان فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصلاح اعمال جو ہے اس کا زبان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کی اصلاح کا تعلق دل کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو سارے جسم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سن لو، وہ دل ہے انسان کا. انسان کا دل اگر درست ہے اور اس کی سمت صحیح ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہیں. اور اگر انسان کا دل درست نہیں ہے تو پھر انسان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. انسان کے اعمال کی درستگی کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو قرار دیا ہے. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اصلاح کر لے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں. تو اصل میں زبان کا اور دل کا بہت زیادہ تعلق ہے آپس میں. زبان دل کی ترجمان ہے. جو بات دل میں آتی ہے اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ انسان کی زبان ہے. تو زبان دل کی ترجمان ہے اور زبان کی باتوں کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے. زیادہ بولنے سے
انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل زیادہ بولنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی زبان سے ذکر اللہ کیا جائے تو دل کے اندر نور آتا ہے۔ تو دل کا اثر زبان پہ آتا ہے، زبان کا اثر دل پہ آتا ہے، اس لیے ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو جسم کی توانائی وہاں پر استعمال ہوتی ہے، انرجی استعمال ہوتی ہے، لیکن جب زبان استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جسم کی توانائی، اگر انسان کا جسم توانا نہ ہو تو اس کی زبان جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی، اس کی آواز کے اندر وہ گرج اور گونج نہیں رہتی اگر اس کے اندر توانائی نہ ہو۔ دوسرا، زبان جو ہے یہ جب استعمال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دل کا نور استعمال ہوتا ہے، اس لیے زیادہ بولنے سے انسان کے دل کا نور جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، دل کا نور انسان کا متاثر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اس لیے جیسے اعمال کی اصلاح کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے انسان کی اعمال کی اصلاح کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے۔ زبان کی جتنا اصلاح کرے گا اتنا ہی انسان کے اعمال درست ہوں گے، اور جتنا انسان زبان سے لاپرواہی اختیار کرے گا تو زبان سے لاپرواہی اختیار کرنے والا اور زبان سے بے احتیاطی کرنے والا، بولنے میں احتیاط نہ کرنے والا کبھی متقی بن جائے یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تقویٰ تبھی آئے گا جب زبان کی اصلاح ہوگی، اور زبان کی اصلاح سے صرف تقویٰ نہیں آتا بلکہ پہلے سے انسان کو جو دین حاصل ہے اس دین کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے، ایسے اعمال بتا دیجئے جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے عظیم سوال کیا ہے، اور لیکن اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے وہ بنیادی 5 اعمال بیان فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اعمال پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا خیر کے دروازے نہ تجھے بتا دوں؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازے بتائے، اور پھر فرمایا کہ کیا دین کا سر اور دین کا ستون اور دین کی بلند چوٹی نہ بتا دوں؟ تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا سر اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، اور دین کا درمیانہ ستون نماز ہے، اور دین کی بلند چوٹی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقریباً دین کا پورا خلاصہ بیان کر دیا۔ دین کا سارا خلاصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا الا ادلک بملاک ذالک کلی، کہ ان تمام چیزوں کو درست کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بتا دوں میں تمہیں؟ مضبوط کرنے کا ذریعہ، یہ سارا دین جو ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ نماز کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام ہے، صدقات دینے کا اہتمام ہے، ان ساری چیزوں کا اہتمام ہے، لیکن عمارت ابھی کمزور ہے۔ یہ عمارت مضبوط ہو جائے، دین کی عمارت مضبوط ہو جائے
اس سارے دین کو مضبوط کرنے کا کوئی ذریعہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ کف علیک ھذا، کہ اس زبان کو اپنے اوپر قابو پا لو، زبان کو اپنے اوپر قابو پا لو۔ تو حضرت معاذ نے بڑی حیرانگی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زبان سے جو باتیں کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ دوزخ میں اوندے منہ جو گرایا جائے گا جن لوگوں کو، وہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے ہی گرایا جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زبان کی اصلاح کرنے سے انسان کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور جو نیکیاں انسان کرتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ان نیکیوں کے اندر مضبوطی بھی اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی زبان کی اصلاح کر لے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس آیت کا اگر سیاق دیکھا جائے، سباق دیکھا جائے، تو 3 عظیم گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اور بعض گناہ تو انتہائی مہلک گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک گناہ بیان فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی زبان سے ایسا لفظ کبھی نہ کہلائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہوتی ہو، اور جس سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوتی ہو۔ آج کل لوگ جو ہے نا بے باک ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ بے باکی جو ہے ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، عام آدمی کے بارے میں آدمی بات کر لیتا ہے، لیکن والدین کے بارے میں بولتا ہوا انسان احتیاط کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایک مقام ہے، ان کے مقام کی وجہ سے انسان جو ہے بہت ساری وہ باتیں بھی نہیں کرتا جو جس کو صحیح سمجھتا ہے، ان کی شان میں احتیاط کرتا ہے، انسان احتیاط سے کام لیتا ہے۔ کیوں احتیاط سے کام لیتا ہے؟ اس لیے کہ والدین کا مقام اور والدین کی شان بہت بڑی شان ہے۔ دنیا کے کروڑوں اربوں والدین اکٹھے ہو جائیں اور ان کی شانیں اکٹھی ہو جائیں تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان تمام شانوں سے بڑھ کے ہے، بلکہ سارے والدین کی شان اکٹھی ہو جائے، سارے انبیاء علیہم السلام کی شان اکٹھی ہو جائے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سے بڑھ کے ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ساری شانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو بے باکی انسان کے اندر کب آتی ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بے ادبی انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان بے باک ہو جائے اور بولتے ہوئے سوچے نہیں، اور بولنے میں احتیاط سے کام نہ لے۔ جب انسان کی احتیاط بے احتیاطی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر بے باکی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کلمات کہہ دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ کو کلمات کہہ دیے، تو
انسان کو اپنی زبان میں بے باکی پیدا نہیں کرنی چاہیے، تو ایک گناہ تک کا تذکرہ تو یہ کیا گیا۔ دوسرا، کچھ لوگ تھے جو عورتیں باہر جاتی تھیں، پہلے زمانے میں عورتیں قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جایا کرتی تھیں، قضائے حاجت کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے جاتی تھیں، تو منافقین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان پہ آوازیں کسا کرتے تھے۔ اور ان کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، تو حق تعالی شانہ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، کہ منافق اگر باز نہ آئے اور اپنی حرکتوں میں چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور ان کو قتل کی سزا دی جائے گی، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ تو یہ بھی گناہ، عورتوں کو چھیڑنا، ان پہ آوازیں کسنا، یہ کبھی حرکت ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کا تذکرہ بھی ان آیات سے پہلے ہے جو میں نے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے اور ایک اور گناہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ غسل کرنے میں، پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتی تھی زیادہ، ایک دوسرے کے سامنے ہی پیشاب کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ہی نہا لیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ستر کا خیال کرتے تھے، پیشاب کرنے، قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے پردے کا اہتمام کرتے تھے، غسل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام کرتے ہوتے تھے۔ تو اس پہ قوم نے چیمیں گوئیاں کرنی شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام پردے میں یہ قضائے حاجت وغیرہ اور غسل وغیرہ یہ پردے میں کیوں کرتے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ اندرون جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ان کو ہے، اندر میں کوئی عیب ان کے پایا جاتا ہے، اس عیب کو چھپانے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کی ذات کو اپنی بحث کا موضوع بنا لیا۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور جس ذات پہ بحث کر رہا ہے اس کو دیکھے۔ تو آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہ بحث کرنی ہے تو اپنے برابر کے آدمی کے بارے میں بحث کر لے، اول تو اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ تو زبان کی جو بے احتیاطی ہے اور انسان جو ہے وہ بے باک زیادہ ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بسا اوقات گلیوں کے بدماشوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے جو عورتوں کو چھیڑنے والے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات پیغمبر کی ذات تک کو موضوع بنا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، پیغمبر کی ذات کو جلدی موضوع نہیں بنانا چاہیے، بغیر مجبوری کے موضوع نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا نازک مقام ہے کہ یہ مقام عرش سے بھی زیادہ بلند ہے، اور یہاں پر انسان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا ہے بحث کرتے تھے، تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر انسان زبان کی احتیاط کر لے تو یہ بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ زبان جو ہے یہ عمل کی مشین ہے، زبان کے ذریعے سے انسان نیکیاں کرنا چاہے تو بے انتہا نیکیاں کر سکتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان اگر گناہ کرنا چاہے تو بے انتہا گناہ کر سکتا ہے۔
تو زبان کی اصلاح کیا ہے کہ انسان خاموشی کی عادت ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صامت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان کی اصلاح کروں، اس کو زیادہ خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ ویسے زبان کی اصلاح میں اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل خاموش ہو جائے، بالکل خاموشی اختیار کر لینا یہ زبان کی اصلاح نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اعتدال ہو زبان میں، جو بات کہنے کی ہے وہ کہے، اور جو بات نہیں کرنے کی اس سے زبان کو بند رکھے۔ لیکن اس اعتدال تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی زبان بند کرنی پڑتی ہے۔ زبان بند کرنا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستقل عمل بتایا ہے۔ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی آدمی کا خاموش رہنا ہے۔ یہ بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی فرمایا ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف عنوانات سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت نہیں ہے مختلف احادیث سنانے کا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان سے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو انتہائی قیمتی بات ہوگی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی معمولی بات تو ہو سکتی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں موتیوں سے زیادہ قیمتی بات ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کے باوجود آتا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بہت لمبی خاموشی ہوا کرتی تھی۔ کان دائم الفکر اور طویل الصمت، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی سوچ میں رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زبان کی اصلاح کے لیے، ورنہ یہی زبان قیامت کے دن ہمارے لیے بڑی نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے زبان میں احتیاط پیدا کریں اور زبان کو گناہوں سے بچائیں۔ احتیاط تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو کھلم کھلے گناہ ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، اور دوسروں کی عیب جوئی ہے، دوسروں کو ایذا پہنچانا ہے، کھلم کھلا گناہ ہے۔ پہلے تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر زبان کی احتیاط ہے کہ زبان کو انسان بند رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔